ہر بارش کے بعد سچویشن ایسی لگتی کہ شاید حکومتیں کچھ سیکھ جائیں. کیا وجہ ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں؟ ابھی بھی کراچی کی بہت بڑی آبادی ایسی ہے جس میں پانی موجود ہے، کیچڑ موجود ہے، غلاظت موجود ہے، اور ریاری کی بہار کالونی جیسے علاقے تک میں گٹر کے پانی میں جو ہے وہ چلنا پڑا. کراچی میں بارشیں ہوئیں، پانی کھڑا رہا، تباہی مچائی گئی، لیکن اس کے بعد جو سچویشن اس وقت ہے کہ جیسے جیسے پانی اتر رہا ہے نیچے شاید وہ کھڈے ہی نظر آ رہے ہیں، سڑکیں کہیں نہیں ہیں. تو اس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ معاملہ شہری حکومتوں کا، صوبائی حکومتوں کا، بلدیاتی نظام کا ہوتا ہے، لیکن شاید وہ اس وقت نظر نہیں آ رہا. پچھلے بہت سے سال، اب تو سال گنتے گنتے بھی بہت سے ہو چکے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت حافظ نعیم الرحمان صاحب موجود ہیں، امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. سر سچویشن جو ہے وہ کراچی میں بارشوں کی ہوئی ہے، اور ہر بارش کے بعد سچویشن ایسی لگتی کہ شاید حکومتیں کچھ سیکھ جائیں، حالات بہتری کی جانب آ جائیں. بہت بڑا سبق 2020 کی بارشوں کا تھا، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں تھے، بلکہ شاید اس سے بھی پیچھے چلے گئے؟ یقیناً ایسی بات ہے، اور اول تو یہ ہے کہ یہ جتنا بھی وزٹ کر کے سوکھی ہوئی سڑکیں دکھانا شروع کر رہے ہیں، ابھی بھی کراچی کی بہت بڑی آبادی ایسی ہے جس میں پانی موجود ہے، جی کیچڑ موجود ہے، غلاظت موجود ہے، اور گٹر جو ابل رہے ہیں بری طرح. کل میں نے لیاری کا وزٹ کیا ہے جس پر بہت بڑا دعویٰ ہے پیپلز پارٹی کا، اور لیاری کی بہار کالونی جیسے علاقے تک مجھے ظاہر مجبوراً گٹر کے پانی میں جو ہے وہ چلنا پڑا. اسی طرح سے پھر اس کے بعد میں گیا ہوں وہاں سے یوسف گوڈ جو کہ سرجانی ٹاؤن کا علاقہ ہے، رنگیندر رائٹ پہ بنتا ہے. لوگ غلاظت میں ہیں، کیچڑ میں ہیں، اور پانی وہاں بھی بھرا ہوا تھا. جنہوں نے صفائی نہیں کی، نالوں کی صفائی نہیں کی، 2 سال میں اس نالے کو تعمیر نہیں کیا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ ہم اس کو فوراً تعمیر کر دیں گے. وزٹ پہ وزٹ کر کے جا رہے ہیں. آپ یونیورسٹی روڈ کا حال دیکھ لیں، اس وقت بھی بعض جگہوں پاکٹس کے اوپر جہاں نشے بن گیا وہاں پر پانی موجود ہے. آپ اسٹیڈیم روڈ کی بات کر لیں، اسٹیڈیم پہ جانے والے پل کا حال دیکھ لیں، ان کی نہیں کھول رہا ہے. آپ جہانگیر روڈ کے اوپر جا کر دکھا دیں، اور اس پر جو ہے وہ ان کو تو چنچی میں بٹھا کے سواری کروائیں. مراد علی شاہ صاحب کو مبتلا، آپ کو چلے گا، لوگ کی سزا پہ مبتلا ہیں. آپ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آ جائیں نارتھ آباد سے اور نارتھ کراچی سے، بلکہ اس سے آگے سے چلتے ہوئے گولیا سے آگے آ جائیں، اور ان کو میں کہتا ہوں پھر رکشے میں اور چنچی میں بٹھا کر ان کو سفر کروائیں، پھر ان کی ہڈیوں کا ٹیسٹ کروائیں، تو ان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ظلم انہوں نے کراچی کے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور باتیں ان سے کروا لو. مختلف لوگوں کو کچھ سڑکوں کی تصویریں بھیج کر ٹویٹ کروا رہے ہیں. یہ مختلف لوگوں سے بہت ہی انہوں نے کام کیا ہے. مجھے افسوس انہیں اس طرز عمل کے اوپر کہ 14 سال سے مسلسل برسر اقتدار ہے، اور انہوں نے شہر کا یہ حال کر. اور پھر یہ ہے کہ آپ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں. یعنی یہ وہی سڑکیں بنی ہیں جس پہ جھنڈے لگا کے کیا بھی کچھ دن پہلے بلدیاتی الیکشن اناؤنس ہونے کے بعد، جس کو الیکشن کمیشن بھی نوٹس نہیں لے رہا. ایڈمنسٹریٹر موجود ہیں. اچھا آپ صاحب، میں الیکشن پہ آپ سب بات کرتے ہیں. ابھی بھی وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں وہ جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، ابھی بھی گفتگو کر رہے ہیں تاجروں کے ساتھ، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ایک بہتر کام جو ہے وہ کیا ہے. اور یہ بھی ذمہ داری انہوں نے شہریوں پر ڈالی کہ انہوں نے جب جانور ذبح کیے اس کے بعد علائشیں گلیوں میں پھینکی، پھر وہ علائشیں آئیں، وہ علائشیں اٹھانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ وہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ لوگوں نے یہ پھینکی ہیں. تو یہ صورتحال جو سچویشن ہمیں 14 سال کی جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم کمپیریزن جب یہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا یہ شہر، اور پچھلے 14 سال میں جس کے ترقیاتی بجٹ کے نام پہ بھی بہت پیسہ، مختلف یہاں سیاسی جماعتوں کی حکومتیں رہیں، وہ سب کے سب اس کو اگنور کیوں کرتے ہیں؟ بس ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے. کراچی مجھے سمجھ میں نہیں آتا، کسی کی ترجیح میں نہیں ہے. اب آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے صورتحال ہوئی تھی، بارشیں ہوئی تھی، اس پر اس وقت کے پرائم منسٹر تشریف لائے تھے، 1100 روپے کا پیکیج کا اعلان کیا تھا. تینوں پارٹیاں اکٹھی ہوئی تھی. مراد علی شاہ صاحب بھی تھے، عمران خان صاحب بھی تھے، وسیم اختر بھی تھے، اور انہوں نے بار بار میٹنگیں بھی کی پوسٹ کی سرپرستی میں. لیکن مجھے بتائیں 2 سال میں کراچی کا کیا بنا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام صرف میٹنگیں کرنے سے نہیں ہوتا، اور جو ہے وہ پلاننگ کر کے جو ہے وہ کہہ دینے سے نہیں ہوتا، اعلانات کرنے سے نہیں ہوتا. اس کے لیے بجٹ پر پیسے رکھے جاتے ہیں نا. وفاقی حکومت بجٹ پہ پیسے نہیں رکھے تھے، غلط بیانیوں سے کام لیتے ہیں. آپ سب بجٹ رکھنے کے ساتھ ساتھ کام کرنے پہ بھی ہے. جو بجٹ رکھا گیا وہ بھی شاید ہمیں کہیں لگتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بالکل اس میں جو KMC ان کے پاس تھی وہ 26 ارب روپے کا بجٹ سوچتے رہے، اپنا بجٹ خرچ نہیں کیا. یہ ان کے پاس جو ہے ترقیاتی بجٹ 14 سال میں 5000 روپے کا بنا ہے. انہوں نے کہا لگا وہ چیزیں بھی وہ اس طرح سے کراچی کے یہی المیہ رہا ہے. بہت شکریہ حافظ نعیم الرحمان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.